بس اسے شہر کے اسٹاپ پر اتار کر چکی گئی تھی، پر اس کے پیسے بس میں ہی چوری ہو گئے تھے۔ وہ پہلی بار شہر آئی تھی اور اب سہم کر ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اسی طرح رات کا 1 بج چکا تھا۔ وہاں اچانک چمکیلے کپڑوں میں عورتیں کھڑی ہونے لگی تھیں۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ جسم فروشی کے لیے کھڑی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتی، اچانک پولیس کی گاڑیاں آئی تھیں اور ان عورتوں کو پکڑتی گاڑیوں میں ڈالنے لگی۔ اے لڑکی، تم بھی سیدھی طرح گاڑی میں بیٹھو ہو یا؟ پولیس والا غرایا تو وہ خوف سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ ہم ایسی ویسی لڑکی نہیں، ہم گلرانے ہیں، وہ روتے ہوئے بولی تو فون پر بات کرتے ایس پی شاذم نے سر تپیر گہری نظر سے اس لڑکی کو دیکھا۔ ہمارا پیسہ چوری ہو گیا، ہم شریف لڑکی ہیں۔ وہ اچانک ہچکچاتے لیتے رونے لگی۔ پولیس والا اسے زبردستی گاڑی میں بٹھانے لگا جب شاذم کے اشارے پر اسے شاذم کی پرسنل جیپ میں بٹھایا گیا۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ شہر کی وہ سڑکیں جو دن کے وقت انسانوں کے سمندر اور گاڑیوں کے شور سے ابلتی تھیں، اس وقت ویران تھی۔ اسی بس اسٹاپ کے ایک تاریک اور کچے کونے میں وہ سیمنٹ کے بینچ پر بالکل سہم کر بیٹھی تھی۔ وہ گل رانے تھی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور معصوم غلامی چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس کی گود میں اس کا ہینڈ بیگ کھلا پڑا تھا، وہ بیگ جو اب بالکل خالی تھا۔ چند گھنٹے پہلے جب وہ گاؤں سے چلنے والی آخری بس سے یہاں اتری تھی تو اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ چمکتا دمکتا شہر معصوموں کے لیے کتنا بے رحم ہے۔ بس سے اترتی کسی جیب تراش نے اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی، وہ چند ہزار روپے جو اس نے بڑی مشکل سے جوڑے تھے، اڑا لیے تھے۔ وہ پہلی بار اس بڑے اجنبی شہر میں آئی تھی جہاں دور دور تک اس کا کوئی واقف کار نہیں تھا۔ رات کے اس پہر جب ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا، اس کا دل کسی پرندے کی طرح پھڑ پڑا رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گالوں پر بہہ رہے تھے اور وہ بار بار اپنے بیگ کے خالی خانوں میں ہاتھ ڈال کر دیکھتی، جیسے اسے امید ہو کہ شاید کوئی نوٹ معجزاتی طور پر وہاں پڑا ہو۔ یا اللہ، ہم اب کہاں جائے گا؟ کس سے مدد مانگے گا؟ اس نے اپنے کانپتے ہوئے لبوں سے سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں دیہاتی لہجے کی سادگی اور بے بسی نمایاں تھی۔ ابھی وہ اپنی اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک بس اسٹاپ کے قریب اونچی ایڑی کے جوتوں کی آواز گونجی۔ گلرانے نے سہم کر سر اٹھایا۔ اندھیرے سے نکل کر چند عورتیں بس اسٹاپ کے روشن حصے میں آ کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کے کپڑے چمکیلے اور بھڑکیلے تھے، چہروں پر گہرا میک اپ تھا جو رات کی لائٹ میں سستا اور عجیب لگ رہا تھا۔ وہ آپس میں اونچی آواز میں ہنس رہی تھیں اور سڑک سے گزرنے والے اکا دکا گاڑیوں کو عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ گلرانے نے زندگی میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ ان عورتوں کے لباس، ان کا انداز اور ان کی باتیں سن کر معصوم دکھنے والی گلرانے کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ کوئی شریف جگہ نہیں ہے اور یہ عورتیں یہاں کس مقصد کے لیے کھڑی ہیں۔ وہ جسم فروشی کا بازار تھا جو رات ڈھلتے ہی اس اسٹاپ پر سج جاتا تھا۔ خوف کی ایک سرد لہر گلرانے کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس کا ضمیر چلایا کہ اسے یہاں سے فوراً بھاگ جانا چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ بھی کسی بڑی دلدل میں پھنس جائے۔ وہ بھی بینچ سے اٹھی ہی تھی کہ اور اپنے بیگ کو بازو میں دبا کر وہاں سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ اچانک دور سے تیز سائرن کی آوازیں گونجی۔ سرخ اور نیلی لائٹوں کی چمک نے پورے بس اسٹاپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تیز رفتاری سے آتی ہوئی پولیس کی 2 گاڑیاں زوردار بریک لگا کر بالکل بس اسٹاپ کے سامنے رکیں۔ پولیس بھاگو! چمکیلے کپڑوں والی عورتوں میں ہلچل مچ گئی۔ وہ ادھر ادھر بھاگنے لگی لیکن پولیس نے پھرتی سے گاڑیوں سے اتر کر انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ پورے اسٹاپ پر چیخ پکار اور گالی گلوچ کا شور مچ گیا۔ گلرانے خوف کے مارے وہیں پتھر کی ہو کر رہ گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی پولیس کی اس طرح کی چھاپہ مار کارروائی نہیں دیکھی تھی۔ کانسٹیبل بشیر، جو ایک ہٹا کھٹا اور اکھڑ مزاج پولیس والا تھا، غصے سے چلاتے ہوئے ان عورتوں کو پکڑ پکڑ کر گاڑی کے پچھلے حصے میں ڈال رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر کونے میں کھڑی گلرانے پر پڑی جو خوف سے کانپ رہی تھی اور جس کا یہ حلیہ اگرچہ ان عورتوں جیسا نہیں تھا لیکن رات کے اس پہر وہاں موجودگی اسے بھی مشکوک بنا رہی تھی۔ کانسٹیبل بشیر بھاری قدم اٹھاتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود ڈنڈا دے کر گلرانے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اے لڑکی! بشیر اس کے بالکل سامنے آ کر غرایا۔ اس کی آواز میں دھاڑ تھی۔ تم بھی سیدھی طرح گاڑی میں بیٹھتی ہو یا میں اپنا طریقہ استعمال کروں؟ چل، نخرے مت دکھا اور بیٹھ گاڑی میں۔ گلرانے کا چہرہ خوف سے بالکل سفید پڑ گیا۔ اس نے دیوانہ وار نفی میں سر ہلانا شروع کیا اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو اس کے کرتے پر گر رہے تھے۔ نہیں نہیں بابا، ہم ایسی ویسی لڑکی نہیں، ہم گلرانے ہیں، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے پھٹی پھٹی آواز میں بولی۔ اس کا لہجہ ٹوٹا پھوٹا تھا اور وہ شدید گھبراہٹ میں اپنے الفاظ بھی درست نہیں ادا کر پا رہی تھی۔ شریف زادیہ رات کے 1 بجے اس بدنام بس اسٹاپ پر ٹھمکے نہیں لگاتی۔
چل زیادہ ڈرامے مت کر، تھانے چل کر تیری ساری شرافت نکل جائے گی۔ بشیر نے تیز لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ خدا کے لیے ہم کو چھوڑ دو، ہمارا پیسہ چوری ہو گیا تھا، ہم شریف لڑکی ہیں، ہم گاؤں سے آیا ہے۔ وہ اچانک اونچی آواز میں ہچکیاں لے کر رونے لگی اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کی پیٹھ بینچ سے جا لگی۔ اسی وقت پولیس کی مین جیپ کا اگلا دروازہ کھلا، ایک لمبا روپ دار اور گندمی رنگت کا حامل نوجوان گاڑی سے اترا۔ اس نے پولیس کی بلیک کمانڈو یونیفارم پہن رکھی تھی جس پر چمکتا ہوا ایس پی کا بیج اس کے رتبے کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ ایس پی شازم تھا، اس کے ایک ہاتھ میں اس کا اسمارٹ فون تھا جس پر وہ کسی انتہائی اہم اور خطرناک کیس کے سلسلے میں اپنے ماتحت سے سخت لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا نا عمران، مجھے جبار خان کے ہر نیٹ ورک کی ڈیٹیل چاہیے، اگر اس بار کوئی بھی لوپ ہول رہ گیا تو میں تمہیں معطل کر دوں گا۔ شازم کی آواز میں ایک ایسی کاٹ اور روب تھا کہ آس پاس کھڑے سپاہی بھی سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ شازم نے فون کان سے ہٹایا اور جیسے ہی اس نے اپنی نظریں سامنے اٹھائیں اسے کانسٹیبل بشیر کی آواز اور ایک لڑکی کے رونے کی ہچکیاں سنائی دی۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا جو کونے میں سمٹی رو رہی تھی۔ شازم نے سر تا پیر اس لڑکی کا جائزہ لیا، اس کا سادہ سا سوسی سوٹ، پیروں میں آم سی چپل، چہرے پر معصومیت اور آنکھوں میں موجود سچا خوف۔ وہ کسی بھی زاویے سے ان پیشہ ور عورتوں جیسی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ وہ واقعی کسی بڑی مصیبت میں پھنسی ہوئی دیہاتی لڑکی لگ رہی تھی۔ کانسٹیبل بشیر نے جیسے ہی گل رانے کو زبردستی بازو سے پکڑ کر گاڑی کی طرف کھینچنا چاہا، گل رانے نے ایک بار پھر چلائی، چھوڑو ہم کو، ہم شریف لڑکی ہے۔ شازم نے وہیں سے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ہوا میں ایک ہلکا سا اشارہ کیا۔ وہ اشارہ کانسٹیبل بشیر کے لیے کافی تھا۔ بشیر فوراً وہیں رک گیا اور گل رانے کو چھوڑ کر شازم کو سیلیوٹ کیا۔ شازم خاموش قدموں سے چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ اس کی شخصیت کا سحر اور روب ایسا تھا کہ گل رانے نے خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے بیگ کو اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے وہ شازم سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ شازم نے گل رانے کے ابلتے ہوئے آنسوں اور اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ اس کے دماغ میں سیکنڈوں کے اندر ایک پلان تیار ہوا۔ وہ شہر کے سب سے خطرناک انڈر ورلڈ ڈان جبار خان کا کیس سالو کر رہا تھا۔ اس کی جان کو شدید خطرہ تھا اور اس کے اعلیٰ افسران اس کے گھر پر سیکیورٹی رکھنے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، جس سے شازم صاف انکار کر چکا تھا، کیونکہ وہ اپنے گھر میں پولیس فورس کا گھیراؤ پسند نہیں کرتا تھا اور اس کی بیمار ماں بیگم شمیم کو ایک مخلص کیئر ٹیکر کی ضرورت تھی۔ یہ لڑکی جو شہر میں بالکل اکیلی اور بے سہارا تھی، اس کے اس مسئلے کا بہترین حل بن سکتی تھی۔ شازم اپنے خاص ڈرائیور جمیل کی طرف دیکھا جو گاڑی کے پاس کھڑا تھا اور اپنی بھاری سنجیدہ آواز میں حکم دیا، جمیل، اسے میری پرسنل جیپ میں بٹھاؤ۔ جی صاحب۔ جمیل نے ادب سے سر جھکایا اور گل رانے کی طرف بڑھا۔ آؤ لڑکی، صاحب کی گاڑی میں بیٹھو۔ گل رانا نے ایک بار پھر خوف سے شازم کو دیکھا۔ اس کی کالی گہری آنکھیں شازم کے چہرے پر ٹک گئی۔ وہ بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ پولیس والا اسے کہاں لے کر جا رہا ہے، لیکن اس ماحول سے نکلنے کا یہی ایک راستہ تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے چلتی ہوئی شازم کی پرسنل جیپ کے پچھلے حصے میں جا بیٹھی۔ شازم نے جیپ کا اگلا دروازہ کھولا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جمیل نے گاڑی سٹارٹ کی اور جیپ بس اسٹاپ سے نکل کر اندھیری سڑک پر دوڑنے لگی۔ گاڑی کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ گل رانے پچھلی سیٹ کے کونے میں دبک کر بیٹھی تھی، کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے۔ اس کے آنسو اب بھی خاموشی سے بہہ رہے تھے اور وہ بار بار اپنے ہاتھ کی انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ شازم نے گاڑی کے فرنٹ مرر میں نظر اٹھا کر پچھلی سیٹ پر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور بے بسی دیکھ کر شازم کے سخت دل میں ایک ہلکی سی تڑپ، ایک انجانی کشش نے جنم لیا۔ وہ آئینے میں اسے مسلسل دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ معصوم دیہاتی لڑکی بغیر کسی شک و شبہ کے میرے گھر میں رہ سکتی ہے، ماں کی دیکھ بھال بھی ہو جائے گی اور کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوگی کہ یہ یہاں کہاں سے آئی ہے۔ یہ لڑکی میرے بہت کام آ سکتی ہے۔ گاڑی رات کے اندھیرے کو چیرتی ہوئے شازم کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بلیک پرسنل جیپ ایک بہت بڑے لوہے کے خودکار گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ سیکیورٹی گارڈ نے فوراً ایس پی شازم کی گاڑی کو پہچان کر احترام سے سیلیوٹ کیا اور گیٹ کھول دیا۔ جیپ جیسی اندر داخل ہوئی، گل رانے نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہ ایک عالیشان سفید رنگ کا 2 منزلہ محل نما بنگلہ تھا جس کے چاروں طرف سرسبز لان اور رنگ برنگے پھولوں کے پودے رات کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ گھر کی شان و شوکت دیکھ کر کسی عام بھی انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی اور گل رانے بھی حیرت سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ جیپ پورچ میں آ کر رکی۔ شازم نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکل کر پیچھے دروازہ کھول دیا۔ اترو، شازم نے اپنی بھاری اور سنجیدہ آواز میں کہا۔ گل رانے نے اپنے دوپٹے کو مزید مضبوطی سے اڑا اور اپنے خالی ہینڈ بیگ کو بازو سے دبایا۔
اور ڈرتے ڈرتے جیپ سے نیچے اتری۔ اس کی سستی سی چپل کی آواز پورچ کے قیمتی ماربل پر گونجی۔ وہ سر جھکائے شاذم کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ شاذم نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا، اندر کا منظر کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں تھا۔ مہنگے فانوس، قیمتی صوفے اور دیواروں پر لگی نایاب پینٹنگز اس گھر کی مالکی عمارت کی گواہی دے رہی تھی۔ شاذم اسے سیدھا گراؤنڈ فلور پر واقع ایک وسیع اور پرسکون کمرے کی طرف لے گیا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور بیڈ پر ایک ظریف لیکن انتہائی پروقار خاتون ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر بیماری کے اثرات تھے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ممتا اور نرمی تھی۔ یہ بیگم شمیم تھی، شاذم کی پیاری ماں۔ شاذم بیٹا تم آ گئے؟ بیگم شمیم کے چہرے پر اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھ کر مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن جیسے ہی ان کی نظر شاذم کے پیچھے کھڑی لڑکی پر پڑی، ان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے۔ اور یہ لڑکی کون ہے بیٹا؟ شاذم آگے بڑھا، اپنی ماں کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا اور پھر گل رانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، امی یہ گل رانے ہیں۔ یہ گاؤں سے پہلی بار شہر آئی تھی اور بس اسٹاپ پر اس کے سارے پیسے چوری ہو گئے۔ رات کے اس پہری سڑک پر بالکل اکیلی اور بے سہارا تھی۔ میں اسے یہاں لے آیا ہوں۔ آپ کو ایک مخلص کیئر ٹیکر کی ضرورت تھی جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہ سکے، اور اسے ایک محفوظ چھت کی ضرورت تھی۔ اب سے یہ اسی گھر میں رہے گی اور آپ کی دیکھ بھال کرے گی۔ بیگم شمیم نے گل رانے کو غور سے دیکھا۔ اس کا روتا ہوا معصوم چہرہ، سادگی سے بندھے ہوئے بال اور اس کی آنکھوں میں موجود سچا خوف دیکھ کر بیگم شمیم کا مادری دل پگھل گیا۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے۔ ادھر آؤ میری بچی، ڈرو مت، بیگم شمیم نے انتہائی نرمی سے پکارا۔ گل رانے نے لرزتے قدموں سے آگے بڑھ کر بیگم شمیم کے بیڈ کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے بیگم شمیم کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے۔ جی بی بی جی، ہم بہت شریف لڑکی ہے، ہمارا کوئی نہیں ہے ادھر اس بڑے شہر میں۔ ہم کو لگتا تھا ہم مر جائے گا رات کو، وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی دیہاتی زبان میں ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ بیگم شمیم نے شفقت سے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں کو سہلانے لگی۔ میری بچی، اب تم بالکل محفوظ ہو، رونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرا شاذم تمہیں یہاں لایا تو اب تمہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر اونچی ایڑی کی جوتوں کی تیکھی آواز سنائی دی اور ایک مغرور تھی کہ نینگ نقش والی لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ فروا تھی، شاذم کی پھپھو کی بیٹی، جو مغربی لباس میں ملبوس تھی اور اس کے چہرے پر ہر وقت ایک تکبر کا سایہ رہتا تھا۔ اس نے جیسی بیڈ پر ایک دیہاتی لڑکی کو بیگم شمیم کی گلے لگے دیکھا، اس کی آبرو تن گئے۔ او مائی گاڈ شاذم، ممانی جان، یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے یہاں پر؟ فروا نے شدید کراہیت سے گل رانے کے سر سے پیر تک دیکھا، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کڑوا کرکٹ ہو۔ شاذم، یہ کس آفت کو اٹھا لائے ہو تم سڑک سے؟ اس کا حلیہ دیکھو، اور یہ چپل، چھی، یہ ہمارے اتنے بڑے گھر کے ملازموں کی معیار پر بھی پوری نہیں اترتی۔ گل رانے نے فوراً اس کے طنز پر خود کو مزید سکیڑ لیا اور بیگم شمیم کے دوپٹے کے پیچھے چھپنے لگی، جیسے وہ فروا کی آواز سے شدید خوفزدہ ہو گئی ہو۔ فروا، اپنی زبان کو لگام دو، شاذم نے انتہائی سرد اور وارننگ بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری۔ یہ اس گھر میں مہمان بھی ہے اور امی کی کیئر ٹیکر بھی، اس کے بارے میں ایک بھی فضول لفظ میں برداشت نہیں کروں گا۔ لیکن شاذم، تم اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو؟ فروا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آج کل کی ایسی لڑکیاں شکل سے معصوم بنتی ہیں لیکن اندر سے چور اور مکار ہوتی ہیں۔ ہماری جان، آپ اس پر اتنی جلدی بھروسہ مت کریں۔ بس کر دو فروا، میں ایک انسان کی پرکھ رکھنا جانتی ہوں، بیگم شمیم نے فروا کو ٹوکتے ہوئے کہا اور پھر گل رانے کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ گل رانے بچی، جاؤ کچن میں، چچا رمضان ہوں گے، ان سے کہو کہ تمہیں کمرہ دکھا دیا اور میرے لیے چائے کا ایک کپ بنا لاؤ۔ جی بی بی جی، ہم ابھی لاتا ہے۔ گل رانے نے جلدی سے سر ہلایا اور اپنے بیگ کو اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاذم وہیں کھڑا رہا، لیکن اس کی نظریں گل رانے کی پشت پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کی سادگی اور معصومیت نے اس کے دل کے کسی پوشیدہ کونے میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گل رانے کچن میں چلی گئی۔ وہاں ایک بوڑھے وفادار ملازم چچا رمضان چائے تیار کر رہے تھے۔ گل رانے کچن میں داخل ہو کر ہر چیز کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس نے زندگی میں کبھی ماڈرن کچن نہ دیکھا ہو۔ چچا جی، یہ بی بی جی نے چائے مانگا ہے، ہم لے جائے گا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں بیٹا، یہ ٹرے تیار ہے، تم آرام سے لے جاؤ، چچا رمضان نے نرمی سے کہا۔ گل رانے نے چائے کی ٹرے اٹھائی، لیکن جیسے ہی وہ کچن سے نکل کر لاؤنج کی طرف بڑھی جہاں شاذم اور فروا کھڑے بات کر رہے تھے، اس کے قدم لڑکھڑائے، جیسے اسے اس فرش پر چلنے کی عادت نہ ہو۔ ارے بابا! گل رانے نے ایک چھوٹی سی چیخ ماری۔ ٹرے اس کے ہاتھ میں بری طرح ہلی اور چائے کی پیالی سے کچھ گرم چائے اچھل کر سیدھی نیچے فرش پر اور فروا کے مہنگے جوتوں پر جا گری۔ او مائی گاڈ، تم اندھی ہو کیا؟ فروا نے چیختے ہوئے اپنے پیر کو پیچھے کھینچا اور غصے سے پاگل ہو گئی۔ میرا اتنا مہنگا ڈیزائنر جوتا خراب کر دیا اس جاہل لڑکی نے۔ میں نے کہا تھا نا ممانی جان سے کہ یہ لڑکی کسی کام کی نہیں ہے، اسے تو چلنا بھی نہیں آتا۔ گل رانے فوراً فرش پر بیٹھ گئی اور اپنے دوپٹے کے پلو سے فروا کے جوتے صاف کرنے لگی۔
اس کی آنکھوں میں خوف کے آنسو تیرنے لگے۔ ہم کو معاف کر دو باجی، ہم سے غلطی ہو گیا، یہ فرش بہت چمکتا ہے، ہمارا پیر پھسل گیا، ہم شریف لڑکی، ہم جان کی نہیں کیا، دور ہٹو مجھ سے، مجھے مت چھوؤ۔ فروا نے نفرت سے اسے پیچھے دھکیلا۔ شاذم جو کچھ فاصلے پہ کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ گل رانی کی اس شدید گھبراہٹ، اس کی معصوم صورت اور اس کی پینڈو حرکات کا دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی سادگی کا اسیر ہو رہا تھا۔ اسے شہر کی مکار اور ماڈرن لڑکیوں کے درمیانی لڑکی ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح لگی۔ وہ جتنا فروا کے طنز پر سہم رہی تھی، شاذم کے دل میں اتنی ہی اس کے لیے تڑپ بڑھ رہی تھی۔ شاذم آگے بڑھا اور گل رانی کو بازو کے نرمی سے پکڑ کر اسے فرش سے اٹھایا۔ جب شاذم کے مضبوط ہاتھ نے گل رانی کے نازک بازو کو چھوا تو دونوں کے درمیان ایک سیکنڈ کے لیے وقت جیسے رک گیا۔ گل رانی نے اپنی بڑی بڑی سہمی ہوئی آنکھوں سے شاذم کے چہرے کو دیکھا اور شاذم نے اس کے چہرے پر موجود سچی بے بسی کو محسوس کیا۔ تم ٹھیک ہو؟ کہیں چائے تمہارے ہاتھ پر تو نہیں گری؟ شاذم نے پہلی بار انتہائی نرم اور فکر مند لہجے میں پوچھا، جو اس کے سخت پولیس والے روپ سے بالکل مختلف تھا۔ نہیں صاحب، ہم ٹھیک ہے۔ گل رانی نے شرما کر اور سہم کر اپنی نظریں جھکا لی۔ چچا رمضان، شاذم نے آواز دی، یہاں صفائی کروائیں اور گل رانی کو اس کا کمرہ دکھائیں، اب اسے مزید تنگ نہ کیا جائے۔ اس نے آخری جملہ فروا کی طرف دیکھ کر ایک سخت وارننگ کے طور پر کہا۔ فروا غصے سے پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، لیکن جانے سے پہلے اس نے دیکھا کہ چچا رمضان کچن کے پاس کھڑے ہیں۔ وہ تیز قدموں سے چچا رمضان کے پاس گئی اور ان کے قریب ہو کر زہریلی آواز میں بولی، چچا رمضان، اس لڑکی پر کڑی نظر رکھنا، یہ جتنی معصوم بن رہی ہے مجھے اتنی ہی مشکوک لگ رہی ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کوئی چور یا فراڈ ہے جو شاذم کی سادگی کا فائدہ اٹھا کر اس گھر میں گھسی ہے۔ اس کی ہر حرکت پر نظر رکھو، اگر اس نے کوئی بھی گڑبڑ کی تو مجھے فوراً بتانا۔ جی بی بی جی، میں خیال رکھوں گا، چچا رمضان نے سر جھکا کر کہا۔ گل رانی چچا رمضان کے پیچھے اپنے نئے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن اس کے کانوں نے فروا کی چچا رمضان سے کہی گئی ایک بات کو صاف سن لیا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک بہت ہی ہلکی پراسرار اور خود اعتماد مسکراہٹ ابھری۔ اسے معلوم تھا کہ اس گھر میں اس کا سفر آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ گل رانی تھی، اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ پورے بنگلے پر ایک گہرا سکوت طاری تھا، لیکن گراؤنڈ فلور پر واقع ایس پی شاذم کے اسٹڈی روم کی کھڑکی سے روشنی باہر لان میں پھیل رہی تھی۔ کمرے کا ماحول کافی سنجیدہ اور کشیدہ تھا۔ میز پر جبار خان اور اس کے گینگ کی فائلیں بکھری پڑی تھیں اور شاذم کرسی پر بیٹھا تھکے ہوئے انداز میں اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور شاذم کا قریبی دوست اور اسسٹنٹ انسپکٹر عمران اندر داخل ہوا۔ عمران کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کوئی بہت بڑی خبر لے کر آیا ہے۔ شاذم، تو ابھی تک جاگ رہے ہو؟ عمران نے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے تشویشناک لہجے میں پوچھا۔ تم دیکھ رہے ہو عمران، انڈر ورلڈ کی یہ فائلیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ شاذم نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ کہو کیا اپڈیٹ ہے؟ عمران میز کے قریب آیا اور جھک کر دھیمی لیکن انتہائی سنجیدہ آواز میں بولا، شاذم، ہمارے انٹیلیجنس سورسز سے بہت خطرناک خبر ملی ہے۔ جبار خان اب حد سے زیادہ بھکلا چکا ہے۔ تم نے اس کے 2 بڑے نیٹ ورک کو تباہ کیا ہے اور اب وہ براہ راست تمہاری جان کے پیچھے ہے۔ اس کے شوٹرز شہر میں داخل ہو چکے ہیں اور ان کا اگلا ٹارگٹ تمہارا ہی گھر ہے۔ شاذم کے چہرے پر خوف کا ایک سائے تک نہ ابھرا۔ اس نے اکھڑ پن سے اپنے ہونٹوں پر ایک مغرور مسکراہٹ سجائی۔ تو کیا وہ عمران، جبار خان جیسے گیدڑوں کی دھمکیوں سے شاذم اپنے فرائض سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ میں جانتا ہوں تم بہادر ہو، لیکن یہ بہادری نہیں، حماقت ہے شاذم۔ عمران نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا، تمہاری بیمار ماں اس گھر میں رہتی ہے، تمہیں فوراً اپنے گھر کی سیکیورٹی بڑھانی ہوگی۔ میں کل ہی یہاں پولیس فورس کی ایک پوری نفری اور ایلیٹ فورس کے گارڈز تعینات کر رہا ہوں۔ ہرگز نہیں، شاذم نے سختی سے انکار کرتے ہوئے میز پر ہاتھ مارا۔ میں اپنے گھر کا کوئی پولیس چھاؤنی یا جیل خانہ نہیں بناؤں گا۔ امی پہلے بیمار ہیں، وہ اتنے پولیس والے دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو جائیں گی۔ مجھے کسی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلا ان گنڈوں کے لیے کافی ہوں۔ اسی وقت اسٹڈی روم کے آدھے کھلے ہوئے لکڑی کے بھاری دروازے کے باہر اندھیرے ہال میں کوئی کھڑا تھا۔ وہ گل رانی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چاندی کی ٹرے تھی جس میں بیگم شمیم کے لیے گرم دودھ کا گلاس رکھا ہوا تھا۔ وہ بیگم شمیم کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ عمران کی آواز سن کر اس کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ اس کی معصوم آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے ایک ایک لفظ کو اپنے ذہن کے کمپیوٹر میں ریکارڈ کیا۔ جیسے ہی اسے اندر سے عمران کے قدموں کی آواز دروازے کی طرف آتی سنائی دی تو وہ جلدی سے قدم بڑھاتی ہوئی بیگم شمیم کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ رات کے 2:30 بج چکے تھے۔ پورا گھر اندھیرے میں لپٹا ہوا تھا۔ گل رانی اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، لیکن اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی تھی اور اس کے کان میں باہر لان سے آنے والی معمولی سی سرسراہٹ پر لگے ہوئے تھے۔ اچانک اسے لان کی خشک گھاس پر کسی کی بوٹوں کی ہلکی سی آواز آئی اور پھر لکڑی کے پچھلے دروازے کو ہلکے سے چھونے کی آواز ابھری۔
گل رانی سیکنڈوں میں بستر سے اٹھی. وہ دھیمے قدموں سے اپنے کمرے سے نکلی اور کچھ کر کچن میں آ گئی. کچن کا پچھلا دروازہ سیدھا اسی لان کی طرف کھلتا تھا جہاں مشکوک سائے کھڑکی کے شیشے کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے. گل رانی نے اندھیرے میں کچن کے شیلف پر رکھی ہوئی اسٹیل کی ایک بہت بڑی اور بھاری پرات کو دیکھا. اس نے گہرا سانس لیا اور جان بوجھ کر اس پرات کو فرش پر گرا دیا اور اس کے ساتھ ہی شیلف پر رکھے 2 شیشے کے گلاس بھی نیچے گرا دیے. رات کے اس ہولناک سناٹے میں اسٹیل کے برتن کی گرنے اور شیشے کے ٹوٹنے کی اتنی زوردار آواز گونجی کہ پورا بنگلہ لرز اٹھا. باہر کھڑے گونڈے بری طرح چونک گئے. انہیں لگا کہ گھر کے لوگ جاگ گئے ہیں اور ان کا پلان چوپٹ ہو گیا ہے. پکڑے جانے کے ڈر سے وہ سائے فوراً لان کی دیوار پھلانگ کر اندھیرے میں غائب ہو گئے. ادھر اوپر کے کمرے میں شازم جو گہری نیند میں تھا آواز سنتے ہی جھٹکے سے اٹھا. اس نے فوراً اپنے تکیے کے نیچے سے اپنی لوڈل پسٹول نکالی اور انتہائی تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا کچن کی طرف بھاگا. کون ہے وہاں؟ شازم نے کچن کے دروازے پر پہنچ کر پسٹول تانتے ہوئے گرج دار آواز میں کہا. لیکن کچن کے اندر کا منظر دیکھ کر اس کے ہاتھ کی پسٹول آہستہ آہستہ نیچے ہو گئی. کچن کے فرش پر شیشے کے ٹکڑے اور اسٹیل کی پرات بکھری پڑی تھی اور ان کے بیچوں بیچ گل رانی اپنے گھٹنوں میں سردیے دوپٹے میں لپٹی بری طرح رو رہی تھی. اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا اور وہ ہچکیاں لے رہی تھی. شازم نے جلدی سے پسٹول اپنی پشت پر ارسی اور آگے بڑھ کر اس کے پاس جھکا. گل رانی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ سب کیا ہے؟ گل رانی نے روتے ہوئے اپنا چہرہ اٹھایا. اس کی لال روتی آنکھیں اور گالوں پر بہتے آنسو دیکھ کر کوئی بھی سنگ دل پگھل جاتا. اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے کچن کے ایک اندھیرے کونے کی طرف اشارہ کیا. صاحب وہ ہم کو بہت ڈر لگ رہا. وہ ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں بولی. ہم کو پیاس لگا تھا, ہم پانی پینے آیا تھا, پر ادھر ایک بہت بڑا کالا بھوت جیسا چوہا تھا. وہ ہمارا پیر پر کودنے لگا. ہم ڈر کے مارے بھاگا تو یہ سب گر گیا. ہم کو لگا وہ بھوت ہے. شازم نے ایک گہرا سانس لیا. اس کے چہرے کی سختی غائب ہو گئی اور وہاں ایک عجیب سی نرمی اور مسکراہٹ نے جگہ لے لی. وہ اس کی اس معصومیت اور نادانی پر حیران تھا کہ ایک چوہے سے ڈر کر اس نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا. شٹ, چوہا؟ تم ایک چھوٹے سے چوہے سے ڈر کر اس طرح رو رہی ہو؟ شازم نے نرمی سے ہنستے ہوئے کہا, جو اس کی شخصیت کا ایک بالکل نیا رخ تھا. وہ چھوٹا نہیں تھا صاحب, وہ بہت خطرناک تھا. اس کی آنکھیں چمکتی تھیں. گل رانی نے معصومیت کی انتہا کرتے ہوئے شازم کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا, جیسے وہ شازم کے بغیر ایک سیکنڈ بھی محفوظ نہ ہو. جب گل رانی کے نرم اور کانپتے ہوئے ہاتھوں نے شازم کے مضبوط کثرتی بازو کو تھاما تو شازم کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی. اس نے گل رانی کے چہرے کو دیکھا جو اس وقت اس کے بالکل قریب تھی. رات کے اس پیر کچن کی مدھم روشنی میں اس لڑکی کی معصومیت اور اس کی خوشبو شازم کے حواس پر چھانے لگی. شازم نے اپنے بڑے ہاتھ سے گل رانی کے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے حصار میں لے لیا. ڈرو مت, میں ہوں نا یہاں. جب تک میں ہوں تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. شازم نے انتہائی گہری اور مخمور آواز میں کہا. اس کی نظریں گل رانی کے گلابی لبوں اور پھر اس کی جھیل جیسی آنکھوں پر ٹک گئی. گل رانی نے بھی شازم کی ان شعلہ بار آنکھوں میں دیکھا. اس پل ایک سچی اور گہری کشش ان دونوں کے درمیان قائم ہو چکی تھی. شازم کا دل جو اب ایک تک قانون اور جرائم کی دنیا میں سخت ہو چکا تھا, اس معصوم لڑکی نے تحفظ کے جذبے سے پگھل رہا تھا. وہ اسے دنیا کے ہر خطرے سے بچا لینا چاہتا تھا, جبکہ گل رانی کا دل بھی شازم کی اس مخلصانہ گرم جوشی کی محسوس کر کے ایک سیکنڈ کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا. چلو اب رونا دھونا بند کرو اور اپنے کمرے میں جاؤ. میں صبح چچا رمضان سے کہہ کر یہاں صفائی کروا دوں گا. شازم نے اسے سہارا دے کر فرش سے اٹھاتے ہوئے انتہائی نرمی سے کہا. جی صاحب, شکریہ آپ کا. گل رانی نے نظر جھکا کر شرماتے ہوئے کہا اور سہمے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. شازم کچن میں اکیلا کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا. اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی, لیکن جیسے ہی اس کی نظر کچن کے پچھلے دروازے پر پڑی اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی. دروازے کے ہینڈل پر کچھ کھرچنے کے نشانات تھے اور باہر گھاس پر بوٹوں کے نشان. شازم کی پولیس والی گھاک نظروں نے فوراً حقیقت کو بھانپ لیا. تو چوہا نہیں تھا, کوئی اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس لڑکی کے برتن گرانے کی وجہ سے وہ بھاگ گئے. شازم نے سوچا, لیکن اسے یہی لگا کہ یہ سب گل رانی نے انجانے میں کیا ہے. شازم کے عالیشان بنگلے کا ڈائننگ ہال اس وقت روشنیوں سے جگمگا رہا تھا. بریانی کی خوشبو, کڑھائی اور طرح طرح کے کھانوں کی مہک پورے ہال میں پھیلی ہوئی تھی. یہ ایک چھوٹا سا خاندانی ڈنر تھا جس میں شازم کی پھپھو شہناز اور ان کی بیٹی فروا مدعو تھی. بیگم شمیم علالت کے باوجود وہیں ویل چیئر پر موجود تھی اور شازم ہمیشہ کی طرح اپنے پروقار اور سنجیدہ روح پہ بیٹھا تھا. ٹیبل کے ایک کونے میں ان سب کی نظروں سے دور گل رانی سادہ سے سفید سوٹ پہنے, سر پر دوپٹہ جمائے خاموشی سے کھڑی تھی. وہ بیگم شمیم کے کہنے پر وہاں موجود تھی, لیکن پھپھو شہناز اور فروا کے لیے وہ صرف ایک ملازمہ تھی جسے وہ نیچے دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی. پھپھو شہناز نے جو ہیرے کے زیورات اور مہنگی ریشمی ساڑی پہن رکھی تھی, اپنی
اپنی پلیٹ میں چمچ ہلاتے ہوئے نہایت حقارت سے گلرانے کو دیکھا، پھر وہ بیگم شمیم کی طرف متوجہ ہوئیں۔ شمیم، میں تو حیران ہوں تمہاری عقل پر، اتنے بڑے اور رئیس گھرانے میں تم نے اس پینڈو لڑکی کو لا کر رکھ دیا ہے۔ پھپھو شہناز نے اپنی ناک چڑھاتے ہوئے کہا، اس کا حلیہ تو دیکھو، ایسا لگتا ہے ابھی بھی کسی کھیت سے اٹھ کر آئی ہے۔ اس شہر کے طور طریقے بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنے سے کیا معلوم؟ شہناز، وہ یہاں کوئی مہمان بن کر نہیں آئی، میری دیکھ بھال کے لیے آئی ہے، اور بہت نیک بخت لڑکی ہے۔ بیگم شمیم نے نرمی سے مدافعت کرنی چاہی۔ مامی، آپ تو بس ہر ایک پر پگھل جاتی ہیں۔ فروا نے اپنی ماں کی تائید کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، یہ ملازمہ صفت لڑکیاں صرف منہ بنانا جانتی ہیں۔ کل ہی کی بات ہے، اس نے کچن میں اتنے قیمتی برتن توڑ دیا اور مجھ پر چائے گرا دی۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ تمیز کس چڑیا کا نام ہے۔ گل رانی نے بیچارگی سے اپنا سر جھکا لیا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اس نے اپنے دوپٹے کا پلو انگلیوں میں مروڑنا شروع کر دیا، جیسے وہ ان کے تن سے اندر تک ٹوٹ چکی ہو۔ اے لڑکی، ادھر آؤ! پھپھو شہناز نے گلرانی کو انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں آواز دی۔ وہاں بت بن کر کیوں کھڑی ہو؟ اگر اس گھر کا نمک کھاتی ہو تو کچھ کام بھی کرنا سیکھو۔ گل رانی لرزتے قدموں سے چلتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ جی بیگم صاحبہ۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ اور خوف صاف آیا تھا۔ فروا نے اسی وقت اپنے پیر کو آگے بڑھایا، جس سے باہر آتے وقت ہلکی مٹی لگی ہوئی تھی۔ دیکھو، باہر لان سے آتے ہوئے میرے جوتے پر مٹی لگ گئی ہے، ذرا جھکو اور میرا یہ جوتا صاف کرو۔ ملازموں کو اپنی اوقات یاد ہونی چاہیے۔ یہ سن کر بیگم شمیم کا چہرہ فق ہو گیا۔ فروا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کوئی جوتے صاف کرنے والی نہیں ہے۔ ہمایوں جان، آپ پلیز بیچ میں مت بولیں۔ ملازمہ ہے تو ملازموں کی طرح رہے۔ فروا نے بدتمیزی سے کہا اور گل رانے کو گھورتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ سنائی نہیں تم نے؟ چلو صاف کرو میرا جوتا۔ گل رانے نے سر جھکائے رکھا اور اس کے گالوں پر آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے جھکنے لگی، جیسے وہ فروا کے حکم کے سامنے بالکل بے بس ہو۔ اس کی یہ مظلومیت دیکھ کر پھپھو شہناز اور فروا کے چہروں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ اور مغرور مسکراہٹ ابھر آئی۔ بس بہت ہو گیا۔ اچانک ہال میں غضبناک آواز گونجی۔ وہ شازم تھا۔ شازم کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور اس کے پورے وجود سے جلال ٹپک رہا تھا۔ ہال میں ایک دم موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ پھپھو شہناز اور فروا کے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور وہ خوف سے شازم کو دیکھنے لگی۔ شازم بیٹا! پھپھو شہناز نے تھوک نگلتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن شازم نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں وہیں خاموش کر دیا۔ پھپھو، میں اب تک صرف اس لیے خاموش تھا کیونکہ آپ میرے والد کی بہن ہیں اور میری مہمان ہیں۔ شازم کی آواز میں سختی اور کاٹ تھی، جو کسی مجرم کا ٹرائل کرتے وقت ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ میرے گھر میں بیٹھ کر میری ماں کے سامنے ایک معصوم لڑکی کی اس طرح تذلیل کریں۔ وہ بھاری قدم اٹھاتا ہوا فروا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ فروا کی تو جیسے سانس ہی حلق میں اٹک گئی۔ اور فروا، تم نے کیا کہا؟ اوقات! شازم نے فروا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کی آواز میں دبا ہوا غصہ ابل رہا تھا۔ اگر آئندہ تمہاری زبان سے اس لڑکی کے لیے ملازمہ کا لفظ نکلا یا تم نے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں یہ بھول جاؤں گا کہ ہمارا کوئی خاندانی رشتہ بھی ہے۔ میں ایک پولیس آفیسر ہوں اور اپنے گھر میں کسی پر ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ شازم نے جھک کر گل رانے کا بازو پکڑا، جو نیچے جھکی رو رہی تھی، اور اسے انتہائی نرمی سے لیکن مضبوطی سے اوپر اٹھایا۔ گل رانے اس گھر کی ملازمہ نہیں ہے، شازم نے پورے ہال میں گونجتی ہوئی آواز میں اعلان کیا۔ یہ میری ماں کی کیئر ٹیکر ہے اور میری امی اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہیں، اور جو میری ماں کی بیٹی کی طرح ہے وہ اس گھر کی عزت ہے۔ اگر کسی نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی یا اسے نیچا دکھانے کی کوشش کی تو اس کا سامنا ایس پی شازم سے ہوگا۔ شازم کا یہ روب، اس کا یہ تحفظ اور اس کے الفاظ پھپھو اور فروا کی غرور کو اڑا لے گئے۔ پھپھو شہناز نے غصے اور شرمندگی سے اپنا پرس اٹھایا۔ شمیم، دیکھ رہی ہو اپنی بیٹی کی بدتمیزی؟ ایک ادنا لڑکی کے لیے اس نے ہماری یہ حالت کر دی۔ ہم یہاں ایک پل نہیں رکیں گے۔ فروا اور پھپھو شہناز بغیر کھانا کھائے، بغیر پیر پڑکتی ہوئی ہال سے باہر نکل گئیں، لیکن شازم کو ان کے جانے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شازم نے اپنی نظریں گھما کر اپنے پاس کھڑی گل رانے کو دیکھا۔ گل رانے نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے، لیکن ان آنسوؤں کے پیچھے ممنونیت ابھر آئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سے مرد دیکھے تھے، بہت سے افسران دیکھے تھے، لیکن جس طرح شازم نے اپنے پورے خاندان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی انا اور رشتوں کو داؤ پر لگا کر اس کی عزت کا تحفظ کیا تھا، اس نے گل رانے کے دل کے کسی بہت ہی گہرے اور پوشیدہ تار کو چھو لیا تھا۔ وہ اس وقت کوئی ایکٹنگ نہیں کر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں شازم کے لیے سچی عزت اور محبت کی چمک تھی۔ جب شازم نے گل رانے کی ان جھیل جیسی کالی اور مخلص آنکھوں میں دیکھا تو اس کا دل سینے میں بری طرح دھڑکا۔ میں اس لڑکی سے محبت کرنے لگا ہوں، میں اس کے عشق میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ شازم نے دل ہی دل میں اعتراف کیا اور اس کا غصہ گل رانے کے چہرے کو دیکھ کر یکسر کافور ہو گیا۔ اب رونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ چلی گئی۔
شاذم نے انتہائی دھیمے اور محبت بھرے لہجے میں کہا اور اپنے ہاتھ سے گلرانے کی گال پر موجود ایک آنسو کو صاف کیا۔ اس قلم سے اتنا نرم تھا کہ گلرانے نے شرم سے اپنی پلکیں جھکا لی۔ بیگم شمیم نے وہیل چیئر پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ ماں تھیں اور وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں ابھرنے والے عشق کے اس نئے رنگ کو بہت اچھے سے پہچان گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا سخت مزاج بیٹا اب ہمیشہ کے لیے اس لڑکی کا اسیر ہو چکا ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ آسمان پر کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ انسپکٹر عمران اور پولیس کی ایک بھاری نفری جبار خان کے ایک مبینہ ٹھکانے پر چھاپا مارنے کے لیے شہر کے دوسرے کونے میں مصروف تھی، اور یہی جبار خان کا بچھایا ہوا اصل جال تھا، شاذم کو بالکل اکیلا اور تنہا کرنے کا جال۔ بنگلے کے بیرونی گیٹ پر تعینات 2 گارڈز موجود تھے کہ سیاہ لباس میں ملبوس 5 سایہ دار وجود دیواریں پھیلا کر اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں سائلنسر لگی جدید پسٹلز اور خنجر تھے۔ اس سے پہلے کہ گارڈز اپنی رائفلیں سیدھی کرتے، گنڈوں نے انتہائی بے رحمی سے ان پر فائرنگ کر دی۔ گارڈز شدید زخمی ہو کر وہیں ڈھیر ہو گئے۔ لکڑی کے مین دروازے کو ایک زوردار جھٹکے سے توڑا گیا اور وہ 5 مسلح گنڈے ہال کے اندر داخل ہو گئے۔ ان کے چہروں پر نقاب تھے اور آنکھوں میں صرف موت کا رقص تھا۔ لاؤنج میں ہونے والی آہٹ اور گارڈز کی ہلکی سی چیخ سن کر شاذم، جو اپنے کمرے میں فائلز دیکھ رہا تھا، بجلی کی سی تیزی سے باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں پسٹل تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر لاؤنج میں موجود مسلح گنڈوں پر پڑی، اس کا پولیس والا خون کھول اٹھا۔ جبار خان کے پالتو کتے، تو آخر تم یہاں لوگ آ ہی گئے، شاذم نے گرجدار آواز میں کہا، اور بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے پہلے گنڈے پر گولی چلا دی۔ گولی سیدھی اس کے کندھے پر لگی اور وہ چیخ کر فرش پر گر پڑا۔ اسے ختم کر دو، جبار بھائی کا حکم ہے، یہ زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ باقی 4 گنڈے ایک ساتھ شاذم پر جھپٹ پڑے۔ ہال گولیوں کی آوازوں اور شیشے کے ٹوٹنے کی صداؤں سے گونج اٹھا۔ شاذم نے صوفے کے پیچھے پوزیشن لی اور کمال کی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقابلہ کرنے لگا۔ اس نے دوسرے گنڈے کی ٹانگ پر نشانہ لے کر اسے ناکارہ کر دیا، لیکن اب اس کی پسٹل کی گولیاں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ اکیلا تھا اور گنڈے اب بھی 3 تھے، جو پوری طرح لیس تھے۔ اسی شور شرابے کو سن کر بیگم شمیم اپنے کمرے میں وہیل چیئر پر باہر نکل آئیں۔ ان کا چہرہ خوف اور سفید تھا۔ شاذم میرے بچے، وہ چلائیں، امی اندر جائیں۔ شاذم چلایا اور جیسے ہی وہ اپنی ماں کو بچانے کے لیے آگے بڑھا، ایک گنڈا پیچھے سے لپکا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا ایک بھاری راڈ تھا۔ اس نے پوری طاقت سے وہ راڈ شاذم کے سر کے پچھلے حصے پر دے مارا۔ ایک ہولناک آواز آئی۔ شاذم کے سر سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ لڑکھڑایا، پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری اور وہ گھٹنوں کے بل فرش پر گر پڑا۔ شدید درد اور نیم بے ہوشی کے عالم میں بھی اس کی نظریں اپنی ماں پر تھیں۔ ایک لمبا بدقماش گنڈا بیگم شمیم کے بالکل قریب پہنچا اور اس نے اپنی پسٹل سیدھی بیگم شمیم کی پیشانی پر تان دی۔ بہت اچھل رہے تھے ایس پی صاحب، اب دیکھو اپنی بڈھی ماں کو مرتے ہوئے، اس کے بعد تمہاری باری ہے۔ گنڈے نے مکرانہ ہنسی ہنستے ہوئے ٹریگر پر انگلی دبا دی۔ نہیں، امی کو چھوڑ دو۔ شاذم نے فرش پر تڑپتے ہوئے اپنی پوری طاقت سمیٹ کر چلانا چاہا، لیکن اس کے جسم نے جواب دے دیا تھا۔ وہ اپنی ماں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھنے کے کرب سے تڑپ اٹھا۔ ٹھیک اسی وقت جب موت بیگم شمیم کے بالکل سر پر کھڑی تھی، کچن کے اندھیرے راستے سے ایک وجود نمودار ہوا۔ وہ گل رانے تھی، لیکن یہ وہ گل رانے نہیں تھی جو چوہے سے ڈر کر رو پڑتی تھی یا فروا کے طنز پر سہم جاتی تھی۔ اس کا پورا وجود، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا باڈی لینگویج یکسر بدل چکا تھا، جیسے کسی نے اس کے اندر کا سوئچ آن کر دیا۔ اس کا سوتی دوپٹہ اب اس کے کمر سے مضبوطی سے بندھا ہوا تھا، بال پیچھے جوڑے میں جکڑے تھے اور اس کی جھیل جیسی معصوم آنکھوں میں اب خطرناک تاثر اتر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ گنڈے کی انگلی ٹریگر پر دبا پاتی، گل رانے سیدھے گنڈے کے اوپر جا گری۔ اس نے گنڈے کی کلائی کو پکڑ کر اتنے زور سے مڑوڑا کہ ہڈی ٹوٹنے کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ آہ! گنڈے درد سے چلایا اور پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ گلرانے نے وہ پسٹل ہوا میں ہی کھینچ کی اور اسی گنڈے کے سر پر پسٹل کے بٹ سے اتنا زوردار وار کیا کہ وہ بغیر کوئی آواز نکالے وہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ باقی 2 گنڈے جو شاذم کے پاس کھڑے تھے، یہ منظر دیکھ کر شاک رہ گئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس گھر میں ایک ایسی آفت بھی چھپی ہو سکتی ہے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ گولی مارو اسے، دوسرا گنڈا چلایا، لیکن گلرانے نے موقع دینے کی عادت نہیں تھی۔ وہ مارشل آرٹس کی ایک بلیک بیلٹ ہولڈر اور اسپیشل فورسز کی ٹرینڈ کمانڈو تھی۔ جیسے ہی دوسرے گنڈے نے بندوق سیدھی گلرانے کے فرش پر ایک پرفیکٹ سلائڈ لی اور اس کی ٹانگوں پر کیک ماری کہ وہ ہوا میں لہراتا وہ اچھلا اور پیٹھ کے بل شیشے کے میز پر جا گرا۔
میز چکنا چور ہو گئی اور وہ گنڈے وہیں تڑپنے لگا۔ تیسرا گنڈا جو قداور تھا خنجر نکال کر گل رانے کی طرف لپکا۔ گل رانے نے انتہائی چستی سے اس کے وار کو ڈوج کیا اور اپنے دائیں ہاتھ کی کک سے اس کے چہرے پر ہولناک وار کیا۔ گنڈے کے منہ سے خون کا فوارہ نکلا۔ گل رانی یہی نہیں رکی، اس نے اس کے پیٹ پر بیک ٹو بیک 3 پنچ مارے۔ سیکنڈوں کے اندر 3 خطرناک اور مسلح گنڈے فرش پر بے سود پڑے ہوئے تھے اور ان کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ شاذم جو فرش پر نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا اور جس کے سر سے خون بہہ رہا تھا، اپنی دھندلی اور سرخ آنکھوں سے یہ پورا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ اس وقت شدید ترین صدمے میں تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ میری معصوم دیہاتی گل رانی ہے؟ یہ تو کسی بین الاقوامی ایجنسی کی کمانڈو کی طرح لڑ رہی ہے۔ یہ حرکتیں، یہ مارشل آرٹس، یہ گولیوں کی رفتار سے تیز موومنٹ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شاذم کے ذہن میں سوالات کا طوفان تھا، لیکن اس کے جسم میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ کھڑا ہو سکے۔ باہر لان میں موجود باقی 2 زخمی گنڈے جو گولیوں کی آوازیں سن کر اندر بھاگے تھے، جیسے ہی ہال کے دروازے پر پہنچے، گل رانے نے شاذم کے سامنے ایک مضبوط ڈھال کی طرح کھڑے ہو کر پوزیشن لے لی۔ اس کا رخ دروازے کی طرف تھا، دونوں ہاتھوں میں پسٹول مضبوطی سے تھمی ہوئی تھی اور اس کا نشانہ اچھا تھا۔ اسٹاپ، وہیں رک جاؤ۔ گل رانی کی آواز کڑکدار، روبدار اور کمانڈنگ آفیسر کی آواز تھی جو مجرموں کے دل دہلا دیتی تھی۔ گنڈوں نے جیسے ہی فائر کرنا چاہا، گل رانی کی پسٹول سے 2 فائر ہوئے اور ایک گولی پہلے گنڈے کے ہاتھ پر لگی اور اس کا ہتھیار دور جا گرا اور دوسری گولی دوسرے گنڈے کے پاؤں کے آر پار ہو گئی۔ دونوں گنڈے درد سے چلاتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئے۔ گل رانے نے آگے بڑھ کر ان کے ہتھیار کو اپنے پیر سے دور دھکیلا اور اکیلے پورے بنگلے کو چند منٹوں میں کلیئر کر دیا۔ جب پورا گھر محفوظ ہو گیا تو گل رانے نے پسٹول کو لاک کیا اور اسے نیچے رکھ دیا۔ اس کا سانس تھوڑا سا پھولا ہوا تھا۔ وہ گھومی اور اس کی نظر شاذم پر پڑی، جو اب بھی اسے پھٹی پڑی اور شاکڈ نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ گل رانے کے چہرے پر ایک سیکنڈ کے لیے دوبارہ وہی پرانی نرمی اور فکر مندی آئی۔ وہ جلدی سے شاذم کے پاس فرش پر بیٹھی اور اس کے زخمی سر کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ آنکھیں کھولیں پلیز، آنکھیں رکھیں کھلی پلیز۔ اس کی آواز میں اب دوبارہ وہی پرانی تڑپ تھی، لیکن اس کا راز اب شاذم کے سامنے فاش ہو چکا تھا۔ شاذم نے ہچکچاتے ہوئے اپنے خون آلود ہاتھ سے گل رانی کے چہرے کو چھونا چاہا۔ اس کے لبوں سے صرف اتنا نکلا، تم گل رانی ہو؟ اس سے پہلے کہ گل رانی کوئی جواب دیتی، باہر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن دور سے گونجنے لگے، کیونکہ گل رانی نے لڑائی کے دوران ہی اپنے خفیہ سگنل ڈیوائس سے بیک اپ فورس کو الرٹ کر دیا تھا۔ شاذم کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہونے لگی اور وہ مکمل بے ہوش ہو گیا، لیکن اس کے ذہن پر اس دیہاتی لڑکی کا یہ مہیب اور شاندار روپ ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا تھا۔ پورے گھر میں ایک گہرا سکوت تھا۔ باہر لان میں کوئی پولیس اسکارٹس، آفیشل گاڑیاں اور سیکیورٹی اہلکار تعینات تھے۔ جبان خان کے تمام گنڈے اب ہتھکڑیوں میں جکڑے حوالات کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ چکے تھے اور پورے بنگلے کو محفوظ قرار دے دیا گیا تھا۔ لاؤنج کے صوفے پر ایس پی شاذم بیٹھا تھا اور اس کے سر پر سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کا دماغ بار بار پچھلی رات کے مناظر کو دہرا رہا تھا۔ وہ معصوم سہم جانے والی لڑکی جو ایک چھوٹے سے چوہے سے ڈر کر اس کے سینے سے لگ جاتی تھی، وہ تو سچ مچ کی ایک شعلہ تھی، ایک طوفان تھی۔ اس نے جس مہارت اور بے رحمی سے 5 مسلح گنڈے کو اکیلے چت کیا تھا، وہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ آخر تم کون ہو گل رانے؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ شاذم نے اپنے آپ سے سوال کیا اور اس کا دل اس کے جواب کے لیے بے چین تھا۔ اسی وقت لاؤنج کے دروازے پر دھمک گونجی۔ ڈی آئی جی امجد، جو شہر کے سب سے اعلیٰ اور معزز پولیس افسران میں سے تھے، چند دوسرے سینئر انسپکٹرز کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایک گہری اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ بیگم شمیم بھی ویل چیئر پر وہیں لاؤنج میں موجود تھی۔ گڈ مارننگ ایس پی شاذم سر، چوٹ کیسی ہے اب تمہاری؟ ڈی آئی جی امجد نے آگے بڑھ کر شاذم کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے نہایت شفقت سے پوچھا۔ شاذم فوراً احترام سے کھڑا ہوا اور اپنے سینئر کو سیلیوٹ کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں سر، چوٹ گہری نہیں ہے، بس ہلکا سا کٹ لگا ہے۔ لیکن سر، رات کو جو کچھ ہوا اور جس طرح اس لڑکی گل رانی نے انڈر ورلڈ کے شوٹرز کا مقابلہ کیا، میں شدید الجھن میں ہوں۔ وہ کوئی عام دیہاتی لڑکی نہیں ہو سکتی۔ شاذم کی آواز میں تجسس کو دیکھ کر ڈی آئی جی امجد اونچی آواز میں ہنس پڑے۔ میں جانتا ہوں شاذم، تمہارے دماغ میں اس وقت سوالات کا ایک پورا طوفان ہوگا۔ ڈی آئی جی نے مسکراتے ہوئے لاؤنج کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اپنے تمام سوالات کے جوابات کے لیے ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو۔ شاذم نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، اس کی سانسیں ایک پل کے لیے رک گئیں اور اس کی آنکھیں حیرت سے پوری طرح کھل گئیں۔ دروازے پر ایک خاتون آفیسر کھڑی تھی۔ اس نے استری شدہ کڑکدار بلیک اینڈ نیوی
لیڈی پولیس یونیفارم پہن رکھی تھی، اس کے کندھوں پر انسپیکٹر کے چمکتے ہوئے گولڈ سٹارز تھے، پیروں میں چمکتے ہوئے بلیک لانگ بوٹس اور سر پر پولیس کیپ نہایت خوبصورتی سے لگی ہوئی تھی، جس کے نیچے اس کے بال اسمارٹ طریقے سے جکڑے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ وہی تھا، معصوم، دلکش اور جادوئی، لیکن اب اس کے چہرے پر اعلیٰ آفیسر کا وقار، روب اور غضبناک خود اعتمادی تھی۔ وہ آگے بڑھی، شاذم کے بالکل سامنے آ کر رکی، اپنے بوٹوں کو ایک جھٹکے سے آپس میں ملایا اور اپنا دایاں ہاتھ ماتھے کے پاس لے جا کر ایک شاندار اور کڑکدار آواز میں سیلیوٹ کیا۔ اسپیشل برانچ انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی ونگ سے انسپیکٹر گل رانے رپورٹنگ سر۔ شاذم کا دماغ جیسے سن ہو گیا، وہ کبھی اس کے یونیفارم کو دیکھتا تو کبھی اس کے پر اعتماد چہرے اور سیلیوٹ کو۔ تم کوئی دیہاتی لڑکی نہیں ہو، تم ایک پولیس انسپیکٹر ہو۔ سیکرٹ سورس؟ شاذم کے لبوں سے بمشکل یہ الفاظ نکلے۔ ڈی آئی جی امجد آگے بڑھ کر شاذم کے پاس آئے اور فخر سے بولے، ہاں شاذم، یہ ہماری اسپیشل فورسز کی سب سے بہترین جرائم اور مارشل آرٹس ایکسپرٹ آفیسر انسپیکٹر گل رانے ہے، اور یہ پورا مشن اسی نے ہینڈل کیا ہے۔ پر سر، یہ سب کیا ہے؟ شاذم نے اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بری طرح مسکرا کر پوچھا۔ ڈی آئی جی امجد نے تفصیلی انکشاف کرتے ہوئے کہا، شاذم، جبار خان کا کیس بہت خطرناک تھا اور ہماری انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق تمہاری جان کو شدید ترین خطرہ تھا۔ ہم تمہیں تمہارے گھر پر ایلیٹ فورس کی سیکیورٹی دینا چاہتے تھے، لیکن تم اپنے اسی پرانے مغرور پولیس والے روپ اور ضد کی وجہ سے اپنے گھر پر فورس رکھنے سے انکار کر رہے تھے، جو کہ تم ہماری فورس کا ایک قیمتی اثاثہ ہو۔ اس لیے محکمہ سیکیورٹی نے تمہاری مرضی کے بغیر تمہیں 24 گھنٹے تحفظ دینے کے لیے یہ پورا پلان تیار کیا۔ ڈی آئی جی نے گل رانے کی طرف دیکھا اور جاری رکھا، بس اسٹاپ کا پورا ڈرامہ، وہاں پولیس کا چھاپا، گل رانے کے پیسے چوری ہونے کا ناٹک اور اس کا ایک مظلوم لڑکی بن کر تمہاری جیپ میں بیٹھنا، یہ سب ایک سوچے سمجھے انڈر کور مشن کا حصہ تھا، تاکہ وہ کسی بھی شک و شبہ کے بغیر تمہارے گھر میں داخل ہو سکے اور تمہاری بیمار ماں کی مخلص محافظ بن کر 24 گھنٹے تمہارے پاس رہے۔ رات کو جب عمران نے تمہیں اکیلا کرنے کے لیے فیک آپریشن کا ڈرامہ رچا کر پولیس فورس دور کی، تو جبار خان کے گنڈے سچ مچ کے جال میں پھنس گئے، کیونکہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ گھر کے اندر ایک تگڑی اور ٹرینڈنٹ کمانڈو ان کی موت بن کر پہلے سے موجود ہے۔ شاذم نے گہرا سانس لیا، اس کے دل اور دماغ سے حیرت کے بادل چھٹے اور وہاں ایک گہری، سچی اور بے پناہ محبت کی روشنی پھیل گئی۔ شاذم کے دل میں اس کی حب الوطنی، اس کی مہارت اور اس کی اس معصوم اداکاری کے لیے ایک تڑپتا ہوا عاشق بیدار ہو چکا تھا۔ وہ اب اس لڑکی کو کسی قیمت پر خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاذم چند قدم آگے بڑھا اور انسپیکٹر گل رانے کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سچے عاشق کی تڑپ اور سچائی تھی۔ شاذم نے اپنی گہری اور مخمور آواز میں مسکراتے ہوئے کہا، مشن تو ختم ہو گیا انسپیکٹر گل رانے، لیکن اب میری زندگی کی سیکیورٹی کا کیا ہوگا؟ گل رانے شاذم کے اس اچانک اور سب کے سامنے کیے گئے رومانوی سوال پر بری طرح سے چونک گئی۔ اس کے گالوں پر وہی پرانی معصوم گلابی رنگت ابھر آئی۔ اس نے شرما کر اپنی نظر جھکا لی۔ صاحب، اب تو مشن پورا ہو گیا ہے۔ گل رانے کے لب ہلکے سے لڑکھڑائے۔ اسی وقت بیگم شمیم اپنی ویل چیئر کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے قریب آئیں۔ ان کے چہرے پر ایک ماں کی سب سے خوبصورت اور پرسکون مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر گل رانے کے نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور پھر شاذم کا ہاتھ پکڑ کر گل رانے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب یہ ہمیشہ کے لیے اس گھر کی مالکن بن کر رہے گی۔ بیگم شمیم نے محبت سے دونوں کو دیکھتے ہوئے اعلان کیا، اس لڑکی نے اپنی جان پر کھیل کر میرے بیٹے کی اور میری جان بچائی ہے۔ شاذم بیٹا، یہ اب اس گھر کی عزت ہے اور میری بہو بن کر یہی رہے گی۔ ڈی آئی جی امجد اور وہاں کھڑے دوسرے پولیس افسران نے خوشی سے زوردار تالیاں بجا کر اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ شاذم نے بیگم شمیم کی بات سن کر مضبوطی اور محبت سے گل رانے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبا لیا۔ گل رانے نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا اور شاذم کی محبت سے لبریز، شعلہ بار آنکھوں میں دیکھا۔ اس بار اس کی آنکھوں میں شاذم کے لیے سچی، پاکیزہ اور گہری محبت کا اعتراف تھا۔